اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطيع بلسانه فإن لم يستطيع بقلبه إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، اس وقت ہمارے اسلامی معاشرے کی حالت بہت نازک اور بہت کمزور نظر آ رہی ہے۔ نوجوان اپنی جوانی میں مست و مگن ہیں، کوئی شراب کے نشے میں مست و مگن، تو کوئی جوے کے نشے میں مست و مگن، اور کوئی موبائل کے نشے میں مست و مگن ہے۔ لیکن افسوس اور قلق کی بات یہ ہے، تعجب کی، حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ تو نوجوان ہیں، اور جوانی کے اندر قدم انسان کا کہیں نہ کہیں بہک جاتا ہے، کہیں نہ کہیں انسان کا قدم سنبھلتے سنبھلتے پھسل بھی جاتا ہے۔ ان کے بارے میں تصور کیا جا سکتا ہے کہ غلطی ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو گھر کے بڑے افراد ہیں، جو گاؤں کے بڑے افراد ہوتے ہیں، جو محلے کے ذمہ دار ہوتے ہیں، جو اپنے پڑوس کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی ذمہ داری کے احساس کو ختم کر ڈالا ہے۔ اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے۔ ہماری نوجوان نسل کیا کر رہی ہے، ہمارا نوجوان بیٹا کس راستے پر جا رہا ہے، ہماری نوجوان بچی کس دہلیز پر قدم رکھنے کو تیار ہے، اس کا احساس نہیں۔ حالانکہ ہم سب کو معلوم ہے، سب جانتے ہیں کہ ایک دن آئے گا، اللہ کی عدالت میں کھڑا ہو کر کے کٹہرے میں جواب دینا ہوگا۔ اللہ پوچھیں گے، بتا تجھے میں نے 5 بیٹوں کا باپ بنایا تھا، 5 بیٹیوں کا والد محترم میں نے تجھ کو بنایا تھا،
تجھے اپنے محلے کی ذمہ داری عطا کی تھی، تجھ کو گاؤں کا، سماج کا چودھری بنایا تھا، ذمہ دار بنایا تھا، بتا تو نے کہاں اپنی ذمہ داری کا احساس مکمل کیا، اپنی ذمہ داری کو کہاں تک نبھایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھیں گے۔ بزرگان محترم، وقت تو نہیں ہے، لیکن اس وقت جس پہلو پر میں آپ حضرات کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ بڑے لوگوں کے اندر سے ذمہ داری کا احساس ختم ہو چکا ہے۔ بیٹا نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، دنیاوی زندگی کی ذمہ داری کو تو پورا کرنے میں رات اور دن کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، شادی بھی اچھی کر دوں، مکان بھی اچھا بنا کر کے دے دوں، گاڑی اچھی بنا کر کے دے دوں، کاروبار اچھا کر کے دے دوں، لیکن اس کا احساس نہیں ہے کہ آخرت کے مقابلے میں یا آخرت کے تعلق سے میرا نوجوان بیٹا یا نوجوان بچی کس طرف جا رہی ہے، کیا اس کو کوئی آخرت کی فکر ہے یا نہیں ہے، اس کا کوئی احساس نہیں۔ ایک طرف تو آپ حضرات کو اس پہلو پر توجہ دلانی ہے، اور دوسرے پہلو پر آپ کو توجہ اس طرف دلانی ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک زخم نے، ایک ناسور نے جنم لیا ہے۔ ویسے تو ہمارے معاشرے کی برائیاں بہت ساری تھیں، اتنی برائیاں ہیں کہ بیان نہیں کیا جا سکتا، کس زخم پر مرہم رکھا جائے، پٹی باندھی جائے، نہیں معلوم ہوتا، لیکن ان کو ختم تو کیا جاتا، ان کے اوپر افضل یہ ہے کہ اور زیادہ معاشرے کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت ایک زخم ہے، ایک ناسور ہے، جس کو ہماری نوجوان نسل بار بار اس کو کھروٹتی ہے، جب بھی وہ سوکھنے کا نام لیتا ہے اس زخم کو ہرا کر دیا جاتا ہے، اور وہ زخم کہ جس کو نوجوان نسل، خواہ وہ ہماری نوجوان بچی ہو، نوجوان بیٹا ہو، جس زخم کو ہرا کیا جا رہا ہے، وہ زخم یہ ہے کہ شادی سے پہلے منگیتر سے رابطے قائم کیے جاتے ہیں۔ شادی سے پہلے نوجوانوں نے فیشن بنا لیا ہے، اور اگر کسی کو سمجھائے تو کہتے ہیں مولانا آپ کو خبر نہیں ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے، زمانے کے حساب سے چلنا پڑتا ہے۔ نوجوانوں کی سوچ یہ ہے، جبکہ یہ اتنا زخم اور اتنا گہرا زخم ہے، اتنا بھیانک اور اتنا سنگین جرم ہے کہ جس جرم کے نتیجے میں خدا کی قسم گھر کے گھر اجڑ چکے ہیں۔ ہمارے گھروں میں ہماری بہن بیٹیاں طلاق یافتہ بیٹھی ہوئی ہے، ابھی شادی کو 6 مہینے ہوئے تھے، سال بھر ہوا تھا، 2 سال ہوئے تھے، پتہ چلا ابھی طلاق ہو گئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے وجہ یہی ہے کہ شادی سے پہلے منگیتر سے رابطے قائم کیے۔ نوجوان اس زخم کو سکھاتے تو کیا، اس کو اور ہرا کرتے چلے جا رہے ہیں، اس کو کلوتا جا رہا ہے، اور گھروں کے اندر فیشن بنا لیا جا رہا ہے، اس کو بہت اچھے طریقے سے فروغ دیا جاتا ہے۔ اور یہ وہ نوجوان ہیں کہ جنہوں نے مسلسل شادی سے پہلے منگیتر سے رابطے قائم کیے ہیں، جنہوں نے اللہ کے احکامات اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو سن کر کے ان کا انکار کیا ہے، جنہوں نے شادی سے پہلے رابطے قائم کرنے میں نہ دن کو دیکھا ہے نہ رات کو دیکھا ہے، اور اللہ کی حدودوں کو تجاوز کیا ہے۔ میرے بھائی، آج کل معاشرے کا معاملہ یہ بن چکا ہے کہ جیسے شادی کی بات طے ہوئی، منگنی طے ہوئی، رشتہ قائم ہوا، فوراً ریسرچنگ شروع ہو جاتی ہے، فوراً تلاش شروع ہو جاتی ہے کہ اس گھر کا نمبر کیسے لیا جائے، اور اس گھر کے
اور اس گھر کے دونوں گھر کے رابطے قائم کرانے میں دو فرد کا بہت بڑا کردار ادا ہو رہا ہے۔ لڑکے کی طرف سے بھابھی، وہ بے حیا بھابھی کہ جس کو شریعت کا کوئی پہلو اس کے سامنے نہیں ہوتا، شریعت کا کوئی خیال نہیں ہوتا، اور بیٹی کی طرف سے اس کی بہنیں جن کو سالیہ کہا جاتا ہے، وہ بہنوں ہی سے رابطہ قائم کرنے میں لگی ہوئی ہے، اور بہنوں ہی سے رابطہ قائم کرتے کرتے بالآخر وہیں اس کو پہنچا دیا جاتا ہے جہاں اس کو جانا تھا۔ ادھر بھابھی بے حیا بھابھی کہتی ہے کہ اب آپ کو کون روک سکتا ہے، اب آپ ان کے ہیں، وہ آپ کی ہے۔ بزرگان محترم، میں شریعت کی روح سے آپ کو بتاتا ہوں، شریعت کا مسئلہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن کریم کہتا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہتا ہے کہ جس طرح سے ایک اجنبی عورت سے آپ کا رابطہ قائم کرنا گناہ عظیم ہے، اسی طرح جو آپ کی منگیتر ہے، جس سے آپ کا نکاح ہونے والا ہے، آپ کی شادی ہونے والی ہے، اس سے نکاح سے پہلے رابطہ قائم کرنا اسی طرح گناہ عظیم ہے جیسے ایک غیر محرم لڑکی سے رابطہ قائم کرنا گناہ عظیم۔ اس کو فیشن بنا لیا گیا ہے، اس کو زمانے کی ضرورت سمجھا جا رہا ہے۔ میرے بھائی، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا آپ کو خبر نہیں ہے، زمانے کے حساب سے چلنا پڑتا ہے، ہم اس سے کہتے ہیں میرے دوست، ہم بھی جانتے ہیں زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے، زمانے کے حساب سے چلنا پڑے گا، ہم بھی جانتے ہیں، لیکن زمانے کے ساتھ چلنے سے نتیجہ بہت بھیانک نکلا ہوا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ گھروں کے گھر اجڑ چکے ہیں، ہر دوسرے تیسرے دن گھروں کے اندر میاں بیویوں کے جھگڑے ہیں، ہر چوتھے پانچویں 10ویں گھر میں ہماری مائیں بہنیں بچیاں بیٹیاں طلاق یافتہ بیٹھی ہوئی۔ یہ طلاق کہاں سے ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ تو دیکھو، یہ طلاقیں ہوئی کہاں سے ہیں؟ ایسی نوبت کہاں سے آئی ہے کہ جس بیٹی کو، جس بہن کو اچھے طریقے سے خوشی خوشی لے کر کے نکاح کے ساتھ اپنے نکاح میں جوڑ کر کے لائے تھے، آج اس کو چھوڑنے پر مجبور ہم ہو کیوں رہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ میرے بھائی، شادی سے پہلے منگیتر سے رابطہ قائم کیا ہے۔ اور بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ تحفے تحائف کی لائن اعلیٰ سطح پر ہے۔ ابھی منگنی طے ہوئی ہے کل پرسوں، اور ابھی دوسرے تیسرے دن شہزادے صاحب نے 25,000 کا موبائل خریدا اور گفٹ کے طور پر پہنچا دیا۔ اب اس کے ذریعے سے وائس کالنگ بھی ہے، ویڈیو کالنگ بھی ہے، میسیج پر چیٹنگیں بھی ہیں، ہر طرح کی خرافات جو ان سے ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں۔ اور بعض بے حیا بے وقوف دماغ سے پاگل تو ایسے بھی لوگ دیکھنے میں آئے ہیں کہ جو شادی سے نکاح سے پہلے رابطے قائم کر کے سنگین غلطی کر رہے ہیں کہ وہ ملاقات کر رہے ہیں۔ کسی کو ہوٹل میں بلایا جا رہا ہے، کسی کو کسی بس اڈے پر بلایا جا رہا ہے، کسی کو کسی گھر پر بلایا جا رہا ہے۔ کیا نہیں ہو رہا ہے ایسا؟ بزرگان محترم، یہ زمین کی حقیقت ہے، آئینہ دکھانا ہم سب کا کام ہے اور عمل کرنا بھی ہم سب کا کام ہے۔ اگر یہ تصویر، یہ آئینہ آپ کو نہ دکھایا گیا تو اس ناسور کو، اس زخم کو یوں ہی کروڑتے ہوئے ہم چلے جائیں گے، اور یہ ایک دن بہت بڑا ناسور بن کر کے کھڑا ہو جائے گا جو آج بعض گھروں کے اندر بنا ہوا۔ کیا ہوتا ہے؟ شادی سے پہلے منگیتر سے رابطے قائم کیے جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ شہزادے صاحب بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں، بہت بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، جنون ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، جذبات ہوتا ہے، اور ان جذباتوں میں، اس محبت میں، اس جنون میں میرے بھائی ایسے بھی وعدے ہوتے ہیں کہ آپ کو چارپائی سے اترنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، آپ کو کھانا میں وہیں پر لا کر کے دوں گا، میرے گھر کے اندر میری والدہ کی عادت بہت اچھی ہے، میرے والد محترم کا مزاج یہ ہے، میرا فلاں جو بڑا بھائی ہے اس کا مزاج یہ ہے، یعنی گھر کی تمام کہانیاں، تمام راز اس کو پہلے ہی پکڑا دیے جاتے ہیں۔
اور جب وہ آتی ہے اور آنے کے بعد جب اس کو وہ چیزیں نہیں ملتی، نہیں دیکھنے میں آتی، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر ایک کا گھر کا ماحول ایک سا نہیں ہوتا، وہاں کسی اور گھر ماحول میں زندگی گزار کر کے آتی ہے، یہاں اس کو کوئی اور ماحول ملتا ہے، پھر اس کو شکایتیں ہوتی ہیں کہ آپ وہ آدمی نہیں ہیں، میرے وہ شوہر نہیں ہے جس سے میں باتیں کیا کرتی تھی، آپ تو کوئی اور شوہر ہے جس سے میری شادی ہو گئی ہے، کہاں گئی آپ کی وہ قسمیں، وہ آپ کے وعدے کہاں گئے، آپ تو وعدے کیا کرتے تھے، بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے، کہاں چلی گئی وہ تمام کی تمام قسمیں۔ میرے بھائیوں، پھر وہ مرد اپنی مردانگی کا اظہار کرتا ہے کہ دیکھو میرے اوپر صرف آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، میرے ساتھ میں میرے والد محترم بھی ہے، میری والدہ بھی ہے، میری بہنیں بھی ہے، میرا بھائی بھی ہے، سب کی ذمہ داری ہے۔ میرے اس وقت معاملات کچھ اور تھے، اب معاملات کچھ اور ہے، تمام معاملات کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اب نوبت یہ آتی ہے کہ آپس میں نوک جھوک ہوتی ہے اور اسی نوک جھوک میں طلاق تک بات پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس ناسور کو ختم کیجئے۔ بالخصوص نوجوانوں سے درخواست ہے، نوجوانوں سے اپیل ہے کہ خدا را نکاح سے پہلے اپنی منگیتر سے ہرگز رابطہ نہ کیجیے، ورنہ اس کا اثر آپ کی ازدواجی زندگی پر تو پڑے گا ہی، آپ کو اس سزا کا مستحق بھی بنا کر کے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جو انسان اجنبیہ عورت سے مصافحہ کرتا ہے، جو انسان اجنبیہ عورت سے، غیر محرم عورت سے صرف اور صرف مصافحہ کرتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت میں اس کے ہاتھ یوں بندھے ہوئے ہوں گے، گردن سے جکڑے ہوئے ہوں گے، اور اس حالت میں اس کو اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی بات چیت کرتا ہے، خواہ وہ بات چیت میسیج کے ذریعے سے ہو، چیٹنگ کے ذریعے سے ہو، واٹس ایپ کے ذریعے سے ہو، وائس کالنگ کے ذریعے سے ہو، ویڈیو کالنگ کے ذریعے سے ہو، یا کسی بھی طرح ہو، یا روبرو آمنے سامنے ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ حضرت ابن عباس اس روایت کو نقل کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو ہر ایک بات کے بدلے میں 1000 سال جہنم میں قید کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بزرگان محترم، بتاؤ کون پسند کرتا ہے جہنم میں جانا؟ جہنم کی ایک پل بھی کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور جو فون پر ناجائز طریقے سے بات کرتا ہے، یا روبرو اجنبیہ غیر محرم لڑکی سے بات کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک بات کے بدلے میں، السلام علیکم، اس کے بدلے میں آپ کو 1000 سال جہنم میں قید کا گزارنا پڑے گا۔ اس سے بڑی سزا کوئی اور ہو سکتی ہے؟ اور ہم اپنی حالت دیکھیں کہ صبح سے لے کر شام تک کتنی ناجائز باتیں ہم کرتے ہیں۔ منگیتر کا معاملہ یہ ہے کہ اگر منگیتر سے رابطہ قائم ہو جائے تو جنون میں، محبت میں، جذبات میں نہیں دیکھا جاتا کہ رات ہے یا دن ہے، اور بعض منچلوں کو، بے وقوفوں کو، دیوانوں کو جو بابو سونا کرتے ہیں، ان کو ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ ظالموں کو رات کا نہیں پتہ چلتا، آدھی رات ہو چکی ہے، پوری رات ہو چکی ہے، نانی پر بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مسلمانوں، تمہاری یہ اوقات ہے، تم تو ہیرے ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے بھائی، نوجوان وہ جوان ہے، اس امت کا رہبر ہے، اس امت کی اس کے ہاتھ میں کمان ہے، اور تم اپنی اس جوانی کو نالیوں پر بیٹھ کر ایک غیر محرم لڑکی کے پیچھے گوا دو۔ یہ کہاں، کون سا بے وقوف اس کو پسند کرتا ہے؟ یہ سب سے بڑا بیوقوف انسان ہے اگر کوئی ان سب کے باوجود اس بات کو پسند کرتا ہو کہ وہ ناجائز محبت کے لیے اپنی پوری رات نالیوں پر، چوپالوں پر، دکانوں پر، بیٹھکوں میں بیٹھ کر کے گزارتے ہیں۔ اس لیے خدا را میں بات یہ بتا رہا تھا کہ ہم سب نے اپنی ذمہ داری کو بھلا دیا ہے۔
ہم سب کی ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو جس جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. تو ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہمارے بچے اس طرح کے گناہ میں ملوث ہے ان کو سمجھایا جائے. اور نوجوانوں سے درخواست ہے اس وقت کے یہاں بیٹھے ہوئے نوجوانوں سے اور جو غائب ہے ان تک یہ پیغام پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے کہ خدارا اگر ایسی غلطی ہو گئی ہے تو اس سے آپ توبہ کیجئے. اللہ تبارک و تعالی مجھے ہم سب کو خوب عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.